नाजरीन, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। इसका मतलब ये है कि रोशनी एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। आइंस्टाइन के नज़रिए के मुताबिक कायनात की कोई भी शय इस रफ्तार से ज़्यादा तेज़ सफ़र नहीं कर सकती, मगर रोशनी की इस दंग कर देने वाली रफ्तार के बावजूद सूरज से ज़मीन तक रोशनी को पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि सूरज हमसे कितने फासले पर होगा। सूरज के बाद जो सितारा हमसे सबसे ज़्यादा करीब है उसे अल्फ़ा सेंचुरी कहते हैं, जो कि हमारे निज़ाम शमसी से तकरीबन 4.3 नूरी साल के फासले पर है। इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि कायनात में फासलों का मेयार क्या है। अब अगर आप कभी खुले आसमान में सितारों को देखें तो याद रखिएगा, जिन सितारों की रोशनी आपको नज़र आ रही है वो अपने सितारों से सदियों पहले चलना शुरू हुई होगी, जो कि अब यहाँ पर पहुँची है। ऐसे में एक सवाल जो शायद सबके जहन में पैदा होता होगा वो कायनात की वुसअत के बारे में है, जिसमें वक्त और फासलों का मेयार सदियों और नूरी साल में होता है। और दूसरा ये कि क्या इस कायनात में हम अकेले हैं जो इसकी पेचीदा कुदरत को समझने और देखने की सलाहियत रखते हैं। क्या हमारी ज़मीन पूरी कायनात में ऐसा वाहिद सैयारा है जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है, और ज़िंदगी भी ऐसी जो सोचने और समझने की सलाहियत रखती हो। नाज़रीन, तजस्सुस टीवी आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबात आपके सामने पेश कर रहा है। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोज़ आपको फ़ौरी मिल सकें। नाज़रीन, हमारे बेहतरीन अंदाजे के मुताबिक हमारे निज़ाम शमसी के सूरज को वजूद में आए हुए तकरीबन 4.6 अरब साल हो चुके हैं, और लगभग इतना ही अरसा यानी 4.5 अरब साल ज़मीन को वजूद में आए हुए हो चुका है। हमारी अपनी कहकशां यानी मिल्की वे के अंदर ही ऐसे बहुत सारे सितारे हैं जिनको वजूद में आए हुए इससे भी कहीं ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। तो बहुत मुमकिन है कि इन सितारों के इर्द गिर्द भी इनका अपना निज़ाम शमसी वजूद में आ चुका होगा, और इन निज़ाम शमसी के सैयारों को वजूद में आए हुए हमारी ज़मीन के मुकाबले में बहुत अरसा गुजर चुका होगा। नासा के केपलर मिशन के आदाद शुमार के मुताबिक मिल्की वे में तकरीबन 40 अरब ऐसे सैयारे मौजूद हैं जिनकी जिसामत हमारी ज़मीन के जितनी ही है, और जहां मुमकिन है कि ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। नाजरीन, इंसान को इस कुर्रा अर्ज़ पर तकरीबन 2 लाख साल हो चुके हैं, और इन 2 लाख सालों में इंसान ने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि वह ज़मीन से बाहर निकलकर मरीख पर अपने निशान छोड़ चुका है। इसके अलावा नासा का खलाई जहाज़ वायेजर 1 इस वक्त निज़ाम शमसी की हदों को पार करके सितारों के दरमियानी खला यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। तजस्सुस टीवी के प्लेटफॉर्म से इससे पहले वायेजर 1 के बारे में एक तफसीली वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है। नाजरीन, तो इन सब बातों से सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में सैयारे मिल्की वे में मौजूद हैं जो कि हमारी ज़मीन से कहीं ज़्यादा पुराने हैं, तो क्या इन सैयारों पर बाशऊर ज़िंदगी पैदा नहीं हुई? और अगर पैदा हो सकी तो हमें उसके असरात अपनी ज़मीन या हमारे निज़ाम शमसी के आसपास क्यों नज़र नहीं आते? क्या किसी सैयारे पर ज़िंदगी का तख्लीक पाना एक मोजज़ाती अमल है जो कि सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही वाक़े हुआ है, या ये एक शुमारियाती गलती यानी स्टैटिस्टिकल फ्लूक है? नाजरीन, इस सवाल को एक मशहूर साइंसदान एज़िको फेरेमी ने अपने हम मनसिबों से कुछ इस तरह से पूछा, आखिर सब हैं कहाँ? इस सवाल को अक्सर फर्मी का तज़ाद यानी फर्मीज़ पैराडॉक्स कहते हैं। एज़िको फेरेमी ने यह मज़ाहिया सवाल अपने साथियों से 1950 में पूछा, और इसके बाद बहुत से लोगों ने इस सवाल का जवाब दरियाफ्त करने की कोशिश की है और किसी और ज़िंदगी के आसार की गैर मौजूदगी को समझने की कोशिश की है।
آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نظریات میں سے چند ایک پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ممکن ہے کہ زندگی اور خاص طور پر باشعور زندگی یعنی انٹیلیجنٹ لائف ایک شماریاتی غلطی ہی ہو سکتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے زندگی کی تخلیق ہونے کے لیے ایک یا کئی معجزاتی واقعات کی ضرورت ہو جو اتفاقیہ طور پر صرف ہماری زمین پر ہی پیش آئے ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ملکی وے کے اندر ہی 40 ارب ایسے سیارے موجود ہیں، تو ایسا کون سا معجزاتی واقعہ ہوگا جس کے ہونے کا امکان اتنا کم ہو کہ کہیں بھی زندگی موجود نہیں ہے؟ سائنسدانوں کا ایسے واقعات کی نوعیت پر کوئی خاص تھیوری نہیں ہے، لیکن اس معجزاتی واقعے کو اکثر کائناتی لاٹری، جسے سائنسی زبان میں کاسمک لاٹری بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین شاید ان بہت ہی کم سیاروں میں سے ایک ہے جس نے یہ کائناتی لاٹری جیت لی اور یہاں زندگی نے جنم لیا۔ اس کی ایک اور وضاحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اور سیارے ہیں جہاں پر زندگی تو موجود ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں اتنی مہارت اور کمال حاصل نہیں کیا کہ خلا میں سفر کر سکیں یا خلا میں سیٹلائٹ بھیج سکیں یا کسی اور سیارے سے رابطہ کر سکیں۔ ہمارا سورج ملکی وے کے باقی ستاروں کی نسبت کافی نیا ہے، اور اس اعتبار سے ہمارا نظام شمسی بھی ابھی کم عمر ہی ہے، تو یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ باقی سیاروں پر اگر زندگی وجود رکھتی ہے تو ہم سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمتر ہو، مگر ظاہر ہے اس بات کا ثبوت دینا بہت مشکل ہے۔ فرمی کے تضاد کی ایک اور وضاحت یہ دی جاتی ہے کہ شاید کسی باشعور زندگی کا انجام خود اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، لیکن انسانی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتنی نامناسب بات بھی نہیں لگتی۔ ناظرین، انسان کو اس کرۂ ارض پر 2 لاکھ سال ہو چکے ہیں، اور ان 2 لاکھ سالوں میں ان گنت جنگیں اس نے اپنے آپ سے لڑی ہیں، دولت کے لیے، وسائل کے لیے، محبت کے لیے، طاقت کے لیے، اقتدار کے لیے۔ ان جنگوں میں نہ جانے کتنے قدرتی وسائل ضائع ہو چکے ہیں اور ان گنت انسان اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود مستقبل قریب میں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ انسان اپنی تاریخ سے کچھ سیکھ سکا ہے، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور زیادہ خوفناک اور خون آلود جنگیں چھیڑنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ تاہم ناظرین، نسل انسانی کی تباہی کی وجہ صرف جنگ ہی نہیں بلکہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ماحولیاتی آفات، موسمیاتی آفات، وسائل کا ختم ہو جانا وغیرہ۔ چنانچہ یہ بہت ممکن ہے کہ ایک باشعور مخلوق کا مقدر ہی اپنے آپ ختم ہو جانا ہو۔ ناظرین، کرۂ ارض پر انسانوں کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 2 لاکھ سال ہو چکے ہیں، جس کے مقابلے میں زمین کو آئے ہوئے 4.6 ارب سال ہو چکے ہیں۔ ان 4.6 ارب سالوں کے اندر انسان کے وجود میں آنے سے پہلے اور بہت سی مخلوق جنم لے چکی ہیں، جیسے کہ ڈائنوسار، اور ان سالوں کے اندر زمین پر جتنا ہم اب تک جان پائے ہیں 5 ایسی قدرتی آفات ہو چکی ہیں جن میں دنیا کی زیادہ تر مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ تو اگر ہم ایک انتہائی سادہ اندازہ بھی لگائیں تب بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کو گو زمین پر اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آنے کا کوئی خدشہ ہو۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس سے پہلے کی کوئی مخلوق کسی اور مخلوق سے تعلق قائم کرے، کوئی قدرتی آفت کے نتیجے میں نیست و نابود ہو جائے، یہاں تک کہ خود انسان بھی۔ ناظرین، ان قدرتی آفات میں موسمی آفات، وبائی مرض یا کسی اسٹرائیڈ کے ہمارے سیارے سے ٹکرا جانا وغیرہ شامل ہے۔ انسان کے بہترین اندازے کے مطابق زمین سے لے کر کائنات کی حدود میں 46.5 ارب نوری سال کا فاصلہ ہے، اور کائنات میں مختلف حجم کی 100 ارب کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں کے قریب ستارے ہیں۔ تو حساب لگا لیجئے کہ پوری کائنات میں ایسے کتنے سیارے ہوں گے جو کہ اپنے نظام شمسی کے ستارے سے بالکل ٹھیک اسی فاصلے پر موجود ہوں جہاں ان کا درجہ حرارت اتنا ہو کہ پانی اپنی آبی شکل میں پایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے شاید وہاں زندگی موجود ہو۔ ناظرین، صرف اگر ہماری ملکی وے میں ہی 40 ارب ایسے سیارے ہیں تو کل کائنات کے اگر بہت کم فیصد ایسے سیارے ہوں تو بھی ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے،
لیکن ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں بھی ہمیں ایسی باشعور زندگی یا صرف زندگی کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ناظرین، فرمی کے تضاد کا جن وضاحتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ سائنسدانوں نے کئی اور وضاحتیں بھی پیش کی ہیں۔ مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن سیاروں پر مخلوق رہتی ہے وہ ہم سے بہت دور ہوں، آخر کو ملکی وے ہی ایک بہت بڑی جگہ ہے، پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے سیاروں کی مخلوق اپنا سگنل کچھ اس طرح کا بھیج رہی ہو جسے سننے کی ٹیکنالوجی ابھی انسان نے ایجاد ہی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے سیارے کی مخلوق جس ٹائم پر سگنل بھیجتی ہو ہم اس ٹائم پر کسی سگنل کو سن ہی نہ رہے ہوں۔ آخرکار سگنل سننے اور بھیجنے میں وسائل لگتے ہیں، اور سگنل نہ تو ہر وقت بھیجا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہر وقت سنا جا سکتا ہے، اور ایسا بھی بالکل ممکن ہے کہ ایسی مخلوق ہمارے سگنل سن تو رہی ہو مگر بھیج نہ رہی ہو۔ غرض یہ کہ بہت ساری ایسی تھیوریز موجود ہیں، تاہم زندگی موجود ہونے یا نہ ہونے کے لیے صرف ایک ثبوت چاہیے، مگر یہ کہنا کہ خلا میں شاید کہیں زندگی موجود نہیں شاید ابھی ممکن نہیں۔ تاہم انسان کے لیے ایسی کسی مخلوق کا موجود ہونا یا نہ ہونا دونوں ہی بیک وقت خوفناک خیال ہیں۔ اگر کوئی اور مخلوق نہیں ہے تو ہم اتنی بڑی کائنات میں بالکل اکیلے ہیں، اور اگر ایسی کوئی مخلوق ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کدھر ہے تو بھی ایک متوقع خطرہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔